یہ نوسرباز فراڈیا ہے، فراڈیا۔ عمران خان سے جیسے لوگ جو ہے چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آ جاتے ہیں اور اقتدار میں آ کے پھر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بزدار ہوتا ہے، کوئی گوگی ہوتی ہے، کوئی عجیب عجیب نام ہے، وہ نام ہی شریفاں والے نہیں ہے گے، نام ہی وارداتیاں والے، گوگا گوگی کن ٹوٹے والے نہ آئیں گے۔ یونیورسٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، القادر یونیورسٹی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چارٹر نہیں ہے، وہ ایچ ای سی سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپروڈ وغیرہ کوئی ادھر اپلیکیشن بھی نہیں دی ہوئی، آج تک کوئی اپلیکیشن وہاں پہ یونیورسٹی کے لیے نہیں دی گئی۔ اس میں کوئی روحانیت نہیں پڑھائی جاتی، اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اور 300 کے قریب یا 350 اتنے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور 400 ایکڑ زمین ہے، اور ٹرسٹی جو ہے محترمہ جو ہے وہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی، اور خود عمران خان صاحب اس کے ٹرسٹی ہیں۔ پہلے وہ گوگی تھی، وہ باہر چلی گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنا مال سمیٹ کے جو ہے انہوں نے آپس بھی کسی نے جھگڑا پایا نا مال دوتے، کیونکہ وہ مال لے کے نکل گئی ہوئی ہے۔ یہ یہاں پہ ہیں، 4 سال ہو گئے اس جعلی یونیورسٹی، جس کو یونیورسٹی القادر یونیورسٹی کہا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ 300 بچہ یا 400 بچہ زیادہ مجھے ایگزیکٹ نہیں، لیکن سینکڑوں میں ہے، 400 سے زیادہ بچہ نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، یونیورسٹیوں میں آپ چلے جائیں، بچوں کی ریل پیل ہوتی ہے، رونق لگی ہوتی ہے بچوں کی، وہاں پہ کوئی 2 اتھے بیٹھے دے نے، کوئی 3 اتھے بیٹھے دے گئے، لگے دے نے۔ کوئی بچہ وہاں پہ کوئی ان کے کمپیوٹر کے بار بار سارے بچے یہ کہتے تھے ہم کو کمپیوٹر کی کوئی ڈگری شگری لے رہے ہیں، یہ کسی کے ساتھ انہوں نے ایفیلیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ جال سازی جو ہے جاری اور ساری ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حسن نواز کی بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی تھی، این سی اے نے سب کی انویسٹیگیشن کی تھی اور حسن نواز کو کلین چٹ دی گئی تھی، اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے۔ کوئی الزام ہے تو بتا دے، وہاں پہ سڑکوں پہ جو ہے گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، ان کا ذمہ لگائیں نا، کہ بتائیں کہ کون سا حسن نواز کے خلاف کوئی کیس ہے، اس کے کوئی پیسے یہاں پہ آئے ہیں، جس طرح ضبط ہو کے ان کے پیسے یہاں پہ آئے تھے۔ پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ریاست کی رقم جو ہے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ 4-5 وزیروں نے ٹی وی پہ بیان دیے ہوئے ہیں مختلف اوقات میں، 4-5 وزیروں میں، 4-5 جنہیں وافدہ صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، پرویز خٹک صاحب ہیں، بند لفافے کو جو ہے لہرایا گیا۔ کیوں بند لفافہ کیوں لہرایا گیا؟ کیوں ایجنڈا آئٹم تھا، اگر تو ایجنڈا آئٹم جب کابینہ کی ریپ اپ ہو رہی تھی، میٹنگ ریپ اپ ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، کہ بھئی یہ بھی ایک آئٹم ہے، لوگوں نے پوچھا اس میں کیا ہے، اس نے کہا نہیں اپروول دو، اپروول دو، اپروول دو، کیونکہ واردات ہو رہی تھی، چوری کا مال جو ہے اس کو ہڑپ کرنے کی اس وقت واردات ہو رہی تھی، اور اس کی کابینہ سے اپروول لی۔ پاکستان میں کبھی چوری کی واردات کی اپروول جو ہے کابینہ سے کسی نے لینے کی جرت نہیں کی۔ عمران خان نے یہ بھی کیا جو ساری دنیا کو چور کہتا ہے۔ اب میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ سرکاری تحویل میں لی جا رہی ہے، یا سو کالڈ یونیورسٹی تو نہیں ہے۔ تو یہ کسی کو غلط فہمی قطعی طور پہ نہیں رہنی چاہیے کہ یہ کوئی یونیورسٹی ہے، یا پیسہ جو ہے کسی سرکاری اکاؤنٹ میں گیا۔ ملک ریاض صاحب اس لیے مفرور ہیں، وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے ہیں ملک صاحب
کہ ان کو بینیفٹ ملا ہوا ہے اور ان کا اکاؤنٹ میں انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ان کی ریکوری کی، تاکہ جو بھی انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کے ذمے جو رقم ڈالی ہوئی ہے اس کو ریکور کیا جائے۔ یہ سلسلے جو ہیں جھوٹی سیاست میں جھوٹ کو سچ بنانے کے ختم ہونے چاہیے۔ جھوٹ ہوتا ہے، آج بھی جھوٹ ہے، آج کے 100 سال کے بعد بھی جھوٹ ہے۔ حکمران طبقہ جو ہے، جس کو پاکستان کی عوام جو ہے منتخب کر کے بھیجتی ہے یا کسی ذریعے سے وہ حکمران بن جاتے ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے کہ آپ اقتدار میں پہنچے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد آپ چوری چکاری شروع کر دیں، ڈکیتیاں شروع کر دیں، لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں، جیب کتروں والی حرکتیں کریں، تو یہ سارے ملک کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے جو ہے شرم اور حیا کا مقام ہے، اور بے شمار لوگ جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے گن گاتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سرکاری پیسہ آپ کا، ہمارا، سب کا پیسہ جو ہے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں ہے؟ ایک سوال، صرف ایک سوال، کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا؟ کوئی لمبے چوڑے سوال پوچھنے کی کوشش کا ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا پیسہ؟ سرکار کا پیسہ تھا، اس میں میرے پاس لیٹر موجود ہے، وہ جب لیٹر وہاں سے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ واردات اس رقم کے ساتھ یہ واردات ہو جانی ہے۔ میں بار بار آپ میڈیا والوں کو بھی کہوں گا، سب کو کہوں گا، آپ جہاں بھی کہیں بھی کوئی بحث ہوتی ہے اس کو کہیں کہ یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کیوں گیا، یہ سرکاری پیسہ تھا، اور ساتھ بتائیں وہ یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے۔ یونیورسٹی نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے، دو صرف وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور 300-400 بچہ وہاں پہ پڑھتا ہے۔ 4 سال ہو گئے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی کو چلتے ہوئے، وہ کسی اور یونیورسٹی سے انہوں نے ایفیلیشن لی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مذہب کے نام پہ فراڈ، اقتدار کے نام پہ فراڈ، اور اپنے مخالفین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میاں نواز شریف اب کہتے ہیں، اب عجیب روتے ہیں کہ ہمیں جیل میں یہ، ہمیں جیل میں، اس کی مریم نواز کی والدہ فوت ہوگی۔ میاں نواز شریف کہتا رہا مجھے اپنی بیوی سے میری بات کراؤ، کسی نے کرانے دی؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ 5-6 سال پرانی باتیں ہیں۔ اس شخص نے جو ظلم کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، وہ تو اول ہے کہ ظلم جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جو اس شخص نے کیا ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی نجات دہندہ ہے۔ یہ نوسر باز فراڈیا ہے، فراڈیا۔ اور ہمارے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے دکھ کی بات ہے کہ ایسے لوگ حکمرانی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پاکستانی عوام کا جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے عمران خان جیسے لوگ جو ہے چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور اقتدار میں آ کے پھر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بزدار ہوتا ہے، کوئی گوگی ہوتی ہے، کوئی عجیب نام ہے، وہ نام ہی شریفہ والے نہیں ہے گے، نام ہی وارداتیاں والے، گوگا گوگی، کن ٹوٹے والے نہ آئیں گے۔